آتے تھے نبی کریم کی بارگاہ میں، عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ قرآن نے کہا کہ اے رسول ان سے کہیے یہ ایمان نہیں لائے۔ کیا مطلب ایمان نہیں لائے؟ قرآن نے کہا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَٰكِنْ، یہ اعراب، یہ عرب بادیہ نشین دیہاتی، یہ آ کر آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہیے نہیں تم ایمان نہیں لائے، لا الہ الا اللہ تو کہا ہے، محمد رسول اللہ تو کہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں ابھی ایمان یہ نہیں لائے۔ پھر قولوا اسلمنا، ان سے کہیے یہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ولیکن لا تدخلوا الایمان، لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان کے دلوں میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ایسی ضروری چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں ہی دل اہل ایمان بن سکتا ہے، دل اللہ کی بارگاہ میں تسلیم میں خم ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن جب تک وہ چیزیں موجود نہ ہوں اس وقت نہیں ہوتا۔ لہذا اہل البیت علیہ السلام کی سیرت، اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات، اہل البیت علیہ السلام سے اتباع کا حکم اس لیے ہے کہ وہ جو اسلام کو پہنچانے کا فریضہ ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب اس پہنچانے کے بعد اسلام کو ایمان کی شکل میں لوگوں کے دل، دماغ، خون اور ان کی رگوں میں بہنے والے لہو کے ہر قطرے کے ساتھ اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایک مسلسل تربیت چاہیے، اور جو یہ تربیت کر سکتا ہے اس کو نبی کی طرح ہونا چاہیے۔ لہذا اہل البیت علیہ السلام کو اس حوالے سے مربی بنا کر نبی کریم نے پیش کیا ہے۔ لہذا قرآن کریم میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو تمہیں میں سے تمہارے درمیان بھیجا جو تمہارے اندر 3 کام کرتا ہے۔ 3 وہ 3 کام کیا ہے؟ کون سے کہیں؟ یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت۔ اللہ کی آیات کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن کتنے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں؟ وہ ان کے اندر موجود ان کیفیات پر منحصر ہے کہ کتنے پاک ہیں۔ جتنا دل پاک ہے اتنا وہ قبول کریں گے، جتنا دل ناپاک ہے اتنا وہ دور رہیں گے۔ رسول کا کام ہے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، اور ان قرآنی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے ان لوگوں کا تزکیہ کرنا، تزکیہ یعنی ان کو پاک کرنا، ان کی تطہیر کرنا، ان کو اندر سے دھونا، اندر سے ان کو صاف کرنا۔ لیکن اس صاف کرنے کے لیے سامنے والے کا برتن بھی آمادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مکمل طور پر اپنے اندر ایمان کو بھی زندہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں۔ اسی کی طرف تو قرآن اشارہ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کہ جب نبی کریم نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہیں، نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہیں، کون کھڑا ہے؟ نبی کریم۔ کہاں پر کھڑے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ سورہ جمعہ کیا کہتا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو باہر اللہ کو لعب کے لیے آپ کو نماز میں کھڑا چھوڑ کر نکل جاتے ہیں تاکہ خواتین کے گانے سن سکیں، مال و متاع دے سکیں؟ کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، کلمہ پڑھا ہے، اسلام بھی قبول کیا ہے، لیکن تربیت ابھی نہیں ہوئی۔ جب تربیت نہیں ہوئی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ رسول نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ پیچھے اللہ اکبر کے کھڑے ہوتے ہیں، باہر ڈھول کی آواز آتی ہے، نماز میں رسول کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں باہر معلومات دیکھنے، اور اللہ سورہ جمعہ میں ان کی پھر
توبیخ بھی کرتا ہے، مذمت بھی کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، بھئی یہ کام مسلمان کا نہیں ہے، ایسا نہ کرو. لیکن کیا آج کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ کوئی ایک عام فرد، رسول نہیں، امام نہیں، ولی نہیں، کوئی بہت بڑا عارف نہیں، ایک عام فرد، ایک عام مولانا، ایک عام خطیب نماز جمعہ کے لیے کھڑا ہو اور لوگ نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں، باہر ڈول کی آواز آئے تو چھوڑ کے نکل جائیں، آج تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ابھی تربیت کا پروسیس چل رہا تھا، اور آج تربیت اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ اس 1400 سال کے عرصے میں یہ چیز ایک مسلمان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہے کہ اب وہ شخص اس طرح کی کسی کارروائی اور اس طرح کی کسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا.